السلام علیکم، میں یاسمین خان ہوں اور آج کا ویلاگ شروع کر رہے ہیں۔ آج ہے 10 مارچ 2025۔ تو پھر امریکہ سے ہی شروع کرنے لگی ہوں۔ اس میں بھی خیر کوئی اچھی نیوز تو نہیں ہے جو پہلے میں آپ کو دے رہی ہوں۔ امریکہ نے ڈیسیژن کیا ہے جس میں کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے یہ جاری کیا ہے اس کے ٹرمپ کے جو اس نے سائن کر دیے ہیں کہ پاکستان پر بھی اس نے سفری پابندیاں لگا دی ہیں، اور اس کو ٹریول ایڈوائزری کا نام دیا گیا ہے۔ اور یہ کہا گیا کہ پاکستان جو ہے وہ ایک غیر محفوظ کنٹری ہے، اور اس میں اسپیشلی جو لوگ یہاں سے بھی جانا چاہتے ہیں یا وہاں سے بھی آنا چاہ رہے ہیں، تو وہ اس نے کہا ہے کہ ٹریول ایڈوائزری اس نے جاری کی ہے کہ اس کے اوپر سفری پابندیاں لگائی ہیں، اور اس میں اسپیشلی اس نے کچھ سٹیز کے بھی نام لیے گئے ہیں۔ فار ایگزامپل کے پی ہے، پشاور ہے، جو کہ پشاور کے پی کا ہی حصہ ہے، بلوچستان ہے کہ اس میں زیادہ دہشت گردی ہوتی ہے، اور یہاں پر بھی انہی کے لوگ زیادہ آ کے دہشت گردی کرتے ہیں، تو اس لیے وہاں پر کچھ تھوڑا بہت تو بزنس کے بھی سلسلے میں لوگ آتے جاتے ہیں، کرتے ہیں، اور ان علاقوں کے ساتھ بزنس بھی ہے، اور کچھ پڑھنے کے لیے بھی لوگ آتے ہیں، کچھ جابس کے لیے آتے ہیں، کچھ نے گرین کارڈ لیے ہوئے یا مختلف ویزے لیے ہوئے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اس طرح بہت سارے ٹیررسٹ بھی آتے ہیں، جو کہ ابھی پاکستان نے، آپ کو پتہ ہی ہے کہ 2 دن پہلے شریف الدین نامی بندے کو ٹیررسٹ کی حیثیت سے پکڑ کے امریکہ کے حوالے کیا ہے۔ اب پاکستان تو بہت خوش ہوا ہے کہ جی اس کی اسٹیبلشمنٹ کیا حکمران کے ہم نے تو بہت بڑا کارنامہ کیا اور ہم تو امریکہ کے ساتھ بہت سنسیئر ہے، لیکن اس کا الٹا ری ایکشن کیا ہوا ہے کہ اس نے سفری پابندیاں لگا دی ہیں کہ یہ وہاں پر اس کا مطلب کہ دہشت گرد موجود ہیں تو دہشت گرد پکڑ کے دیا گیا ہے نا۔ اس نے ٹرمپ نے اس انداز میں اس کو سوچا ہے، اور جو کہ پاکستان کے لیے بھی ایک قسم کی ایک نیوکلیر کنٹری ہے، اور بڑی شرم کی بات ہے۔ کبھی کوئی ٹائم تھا کہ عمران خان کے زمانے میں پوری دنیا جو تھی وہ رسپیکٹ کر رہی تھی اس کنٹری کی اور پاسپورٹ کی نا، تو اب اس طرح کی جو ٹریول ایڈوائزری ہے وہ جاری ہوئی ہے کہ آپ سفری پابندیوں میں ظاہر اب لوگ نہ زیادہ آسانی سے آ سکیں گے نہ جا سکیں گے، اور اگر کوئی آ بھی رہا ہوگا، کوئی سٹیزن ہے یا گرین کارڈ والا ہے، تو اس کی بھی انویسٹیگیشن کافی زیادہ اسٹرانگلی ہوگی۔ تو یہ اس قسم کی جو کہ پہلے ہی میں نے آپ کو ایک غلط نیوز دے دی ہے، لیکن کیا کر سکتے، دینی تھی، یہ بھی بہت ضروری تھی۔ دوسرا جو ایران کو ٹرمپ نے لیٹر لکھا تھا جس کو کہ ایرانی خامنائی نے کہا تھا کہ جی یہ ہمیں نہیں ملا، لیکن اب انہوں نے اس کا کچھ اور جواب دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس نے لیٹر میں اسپیشلی ٹرمپ نے کچھ ایسی شرائط رکھ دی تھی، کنڈیشنز تھی کہ جو ہمیں ایکسیپٹ نہیں ہیں، اس لیے یہاں تو اس نے بات کرنی ہے تو فیس ٹو فیس ٹیبل ٹو ٹیبل ٹاک کرے۔ اس میں کچھ ایسی شرائط تھیں، مثلاً کہ جی آپ آئل جو ہے فلانی کنٹری کو دے سکتے ہیں، فلانی کنٹری کو نہیں دے سکتے ہیں، یا کہیں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، یا میزائل کے سلسلے میں، یا آپ جوہری توانائی جو ایٹم بم نہیں بنا سکتے۔ کچھ اس طرح کی جو چیزیں تھی وہ خامنائی نے اس کو، جو کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ایران کا لیڈر ہے، اس نے اس کو سخت ناپسند کیا ہے اور اس نے ریفیوز کیا ہے۔ وہ کہتا ہے ہم تمہاری کوئی بھی ایسی شرائط جو ہیں وہ ٹرمپ کی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ہمارے ساتھ بات کرنی ہے، مذاکرات کرنے ہیں تو ٹیبل ٹو ٹیبل بیٹھ کر کچھ ہماری شرائط مانو، کچھ ہم تمہاری جائز شرائط مانیں گے، پھر ایکسیپٹ کریں گے۔ تو تیسری ایک اور بھی نیوز تھی انٹرنیشنلی کہ روس نے مزید یوکرائن پر اس نے بمباری کی ہے، جس کی وجہ سے 14% اور ہلاک ہو گئے ہیں، ڈیڈ ہو گئے ہیں، اور 37 کے قریب جو ہے، بلکہ 37 ہی زخمی ہو گئے ہیں اس میں۔ اور یہ نیوز دی ہے اس نے غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق یہ خبر آئی ہے۔ اور ایک اور اسی میں ہی خبر لے لیتے ہیں
کہ شام میں بھی خون ریزی ہوئی ہے اور 1000 لوگ، یہ بہت زیادہ لوگ ہیں، تعداد ہیں کہ جو ہلاک ہو گئے ہیں. تو یہ اس طرح ہر جگہ جو ہے وہ بڑے آرام سے بامبنگ ایسے کی جا رہی ہے جیسے کہ کوئی پھول جڑیاں پھینکی جا رہی ہیں، اور لوگ عوام جو اس میں ساری غریب عوام اور عام پبلک جو ہے وہ مر رہی ہے، اور انہی کے گھر تباہ ہو رہے ہیں. جو تو حکمران ہے وہ تو بڑی سیف سائڈ پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو کبھی کبھی کسی کی کوئی خبر آتی ہے، وہ بھی کسی ایشین کنٹری کے بندے کی کہ فلانا مر گیا ہے یا اس کو مار دیا گیا ہے، ادروائز تو عام پبلک مر رہی ہے ساری ان حالات میں. تو اس دوسری سائڈ سے قطر کے لیڈر نے بھی کہا ہے کہ جی امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کو روکے کہ وہ اپنا ایٹم بم نہ بنائے. حالانکہ اس نے ویسے اندرونی طور پر بنایا ہوا ہے اور ادھر سے ایران کو بھی منع کرے، لیکن اندر سے جو ہے نیوز وہ یہی ہے کہ ان دونوں کنٹریز نے اپنے اپنے نیوکلیر بنائے ہوئے ہیں، اور امریکہ کو کہا گیا کہ ان کو روکنا چاہیے کہ یہ اپنے ایٹم بم نہ بنائے. تو اگر ہے بھی ہے تو یہ جو عالمی انسٹیٹیوشن ہے اس میں یہ بتایا جائے کہ ان لوگوں نے اپنے ایٹم بم بنائے ہوئے اور ان کے ذریعے ان کو روکا جائے. تو اب قطر نے یہ مشورہ دیا ہے. تو اب ایک اور بھی اس کے ساتھ ہی تھوڑی سی سامنے سن شائن آ رہی ہے جس کی وجہ سے تھوڑا سا بولنے میں اور بتانے میں تکلیف ہو رہی ہے، لیکن چلیں 2 منٹ کے لیے سورج سامنے ہے. اور پھر اس کے بعد خامنائی نے جو کہا ہے وہ یہ کہا ہے کہ ٹرمپ کو ہم تمہاری کسی بھی دھمکی کو نہیں مانتے، اور جو تم نے کہنا ہے وہ ہمارے ساتھ آ کر سامنے بیٹھ کر بات کرو. تو اب دیکھیں اب ٹرمپ اس سلسلے میں کیا ڈیسیژن لیتا ہے. پھر ایک اور بھی نیوز ہے کہ شمالی کوریا، آپ کو پتہ ہے کہ کوریا نے بھی ایٹم بم تو بنائے ہوئے ہیں. اب اس نے ایک ایسی شپ کہہ لیں یا آپ دوز اردو میں کہہ لیجئے کہ اس نے ایسی تیار کی ہے جس میں کہ اس نے ایٹم بم فکس کیے ہیں. صدر کم جونگ جو ان کا ہے، کم جونگ بڑے عجیب عجیب نام ہے جو کہ یاد کرنے پڑتے ہیں، اور اس نے اس کا وزٹ کیا ہے اپنی شپ یارڈ کا، جس میں کہ 7 جو ہے اس نے وہ بم اس میں فکس کروائے ہیں اور اس کا وزٹ کیا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ اس پہ میزائل بھی جو ہیں وہ یہ جو 7000 وزنی ٹن کے 10 میزائل ہیں جو اس میں فکس کروائے گئے ہیں آپ دوست میں، جس کو کہ آپ یہ بھی کہہ لیں کہ سب میرین بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، کہ جو سمندر میں نیچے چلی جاتی ہے. ویسے میں سب میرین میں بھی بیٹھی ہوئی ہوں انگلینڈ میں، تو یہ پانی میں یہ نیچے چلی جاتی ہے اور پانی اوپر ہوتا ہے اور یہ نیچے ہوتی ہے، نظر نہیں آتی سب میرین. تو اس میں اس نے ایک بم کا جو وزن ہے وہ 7000 ٹن کا ہے 7، اور اس میں 10 میزائل فکس کروائے ہیں، جو کہ امریکہ نے کہا ہے کہ یہ ہمارے امریکہ کے لیے بھی خطرناک ہے اور دوسرے جنوبی کوریا کے لیے بھی ڈینجرس چیز ہے. تو یہ ساری کنٹریز جو ہیں یہ اپنے اپنے طور پر جتنا جو ہو سک رہا ہے وہ ایٹم بم کے علاوہ اس کے علاوہ سوچتے ہی کچھ نہیں ہے. سارے اسی کی تیاری کری جا رہے ہیں اور اسی کو فکس کیے جا رہے ہیں. اس کی رینج بھی دیکھ رہے ہیں کہ کس کی رینج کہاں تک آتی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ تھرڈ ورلڈ وار کی طرف نشاندہی کر رہی ہیں کہ اگر ایک نے بھی کام شروع کیا تو سارے شروع ہو جائیں گے، جس سے کہ دنیا کی تباہی ہے اور کیا ہے. تو باقی ایک اور بھی میں آپ کو اس میں بریکنگ نیوز دے دیتی ہوں کہ کل ایک اخباری جرنلسٹ تھا یا یوں کہہ لیں نمائندہ تھا اردو میں، اس نے ٹرمپ کے سے ایک کوشچن کیا کہ کیا یہ جو ہے $5 بلین کا یہ جو اس نے کہا تھا ٹرمپ نے کہ گولڈ کارڈ میں دے رہا ہوں، تو کیا یہ جو گولڈ کارڈ ہے یہ روس کے لوگوں کے لیے بھی ہوگا؟ اس نے کہا بالکل ان کے لوگوں کے لیے بھی ہو سکتا ہے. اور یہ جو گولڈ کارڈ ہے یہ اس کو اس نے پوچھا کیا ٹرمپ گولڈ کارڈ بھی کہہ سکتے ہیں؟ تو اس نے کہا بالکل آپ اس کو ٹرمپ گولڈ کارڈ بھی کہہ سکتے ہیں، اور یہ $5 ملین جو ہے یہ کوئی $50 لاکھ بنتا ہے.
اور یہ جو کہ دنیا میں امیر ترین لوگ ہیں وہ بڑا ایزیلی اس کو برداشت کر سکتے ہیں اور وہ اتنا انویسٹ کر سکتے ہیں. اور جب وہ انویسٹ کریں گے تو امریکہ میں پیسہ آئے گا. جب پیسہ آئے گا تو بزنس ہوگا, اور بزنس ہونے سے یہاں پر لوگوں کو بہت ساری جابس ملیں گی. تو یہ اس نے کہا ہے. اور دوسرا اس نے ایک اور بھی اس کے سلسلے میں یہی خبر دی ہے کہ یہ پوری دنیا کے لیے ہے, جو بھی کہیں سے آئے اور وہ کرمنل نہ ہو تو میں اس کو یہ والا گولڈ کارڈ دوں گا. لیکن یہ گولڈ کارڈ گرین کارڈ سے بھی زیادہ اہمیت رکھے گا اس کو فیسلٹیز دینے کے لیے. تو اس کو یہ اس طرح کی اس نے اس جرنلسٹ کو اپنا انٹرویو دیا ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے. اور پھر جو گرین کارڈ والے فیملی ہیں ان کو بھی اب تھوڑی سی پرابلمس دیکھنی پڑیں گی, کیونکہ یہ گرین کارڈ والے لوگوں کو بھی واپس بھیجنا چاہ رہا ہے. اور اس سلسلے میں یہ ابھی اپنی ایک منصوبہ بندی کر رہا ہے جو کہ تھوڑا سا اس نے بتایا ہے. اور جو ہماری سیکرٹری آف اسٹیٹ ہے وہ اس سلسلے میں اس کی تیاری کر رہے ہیں. تو یہ میں نے کہا یہ آپ کو تھوڑی سی اس کی نیوز دوں. اور ایک اور بھی نیوز تھی بڑی اہم جو کہ میں دیکھتی ہوں کہ کہاں پر ہے. جی, یہ اس نے ایک اس کارڈ کو جو گولڈ کارڈ ہے وہ اس کو EB5 ویزے کا نام دیا گیا ہے. یعنی کہ یہ اس گرین کارڈ سے تھوڑا سا زیادہ اسٹرانگ ہے فیسلٹیز لینے کے لیے. EB5 ویزا جو بھی اپلائی کرے گا وہ $5 ملین کا, اس کے ساتھ اس میں جب آن لائن بھی اپلائی کرے تو اس کو لکھے گا EB5 ویزا. یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ اپلائی کرنے کے لیے آپ کو تھوڑی سی آسانی ہو جائے گی کہ آپ نے کہاں جا کے اس میں اپلائی کرنا ہے. تو دوسرا ایک ایپل کا جو CEO ہے اس نے بھی اعلان کیا ہے کہ میں ایپل کی جو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ہے اس کمپنی کے ذریعے میں امریکہ کو $500 ارب کی انویسٹمنٹ کر رہا ہوں, جو کہ نیکسٹ 4 ایئرس میں پیمنٹ ہوگی. اور وہ ایپل کے ذریعے امریکہ کو انویسٹمنٹ ملے گی, اور اس میں بہت ساری تقریباً کے 20,000 لوگوں کو جابس بھی ملیں گی. تو یہ ایپل کے اس نے اناؤنس کیا ہے. پھر اس کے بعد آپ کو تھوڑی سی ڈومیسٹک نیوز بھی دے دوں, حسب عادت کہہ لیجئے یا حسب ضرورت کہہ لیجئے, کہ جو آپ کو بتایا تھا کہ مریم صفدر نے ایک MS تھا ڈاکٹر صفدر, مسعود صفدر, تو اس نے نیو ہاسپٹل سے نکلنے کے لیے کہا ہے, فائر کیا ہے, اور ساتھ آپ کو بتایا تھا کہ تھریٹ بھی کیا تھا کہ اریسٹ کرنے کے لیے. اب وہ ایکچولی کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں پڑھاتے بھی ہیں وہ ڈاکٹر صاحب, اتنے لائق ہیں, اتنے ایجوکیٹڈ ہیں, اور ان کو ایک سیکنڈ میں اس طرح بے عزت کیا گیا ہے. اب ان کے اگینسٹ جو ہے وہ مقدمات درج کروا رہی ہیں, FIR درج کروا رہی ہیں. ان کے گھر والوں کو تھریٹ کیا جا رہا ہے جس سے کہ وہ لوگ کافی پریشان ہیں. اور باقی ڈاکٹرز کو بھی چاہیے کہ ان میں ساروں میں یونٹی ہونی چاہیے, کہ اگر کسی کے لیے کوئی پرابلم کریٹ ہوتی ہے تو اتنا پڑھ لکھ کر آتے ہیں تو ان کے درمیان میں آپس میں ایک یونٹی ہونی چاہیے, اور سب کو اکٹھے مل کر کم از کم جائز بات کے اوپر ساتھ ضرور دینا چاہیے. تو ان لوگوں کے درمیان میں یہ چیزیں ہونی چاہیے, جو کہ ابھی تک کوئی ڈاکٹر بول نہیں رہا اور کوئی بھی کمپلینٹ نہیں کر رہا کہ یہ چیزیں غلط ہے. دوسرا, پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر بھی وہ تو ہے ہی مسلم کنٹری, اور روزے چل رہے ہیں, اور غریب لوگوں کے لیے بڑی پرابلم بنی ہوئی ہے, کیونکہ وہاں پر مہنگائی جو ہے وہ شہباز شریف نے اعلان کیا تھا کہ جی مہنگائی جو ہے وہ کم ہو گئی ہے 1.5%. لیکن وہ چیزیں جو ہیں جب لوگ خریدنے جا رہے ہیں اور ٹی وی میں بار بار اپنے انٹرویو دے رہے ہیں کہ مہنگائی تو اور زیادہ ہوئی ہے, پہلے سے بھی زیادہ ہوئی ہے. جو چیزیں پہلے کچھ افورڈ کر رہے تھے اب وہ کہتے ہیں کہ کسی چیز کو, نہ فروٹ کو, کھجوروں کو, کھانے والی چیزوں کو جو کہ آپ روزے میں افطاری کرتے ہیں, کسی چیز کو ہم نہیں لے پا رہے, ہمارے لیے بہت بڑی پرابلم بنی ہوئی ہے.
تو میرے خیال سے حکومتی لوگوں کا اگر کوئی ویلاگ سن رہا ہے تو کم از کم ایک مہینے کے لیے ہی کم کر دینا چاہیے. لوگ سارا دن کے بھوکے ہوتے ہیں, مزدوری کر کے آتے ہیں گھر میں, تو کم از کم آ کر گھر میں کوئی تھوڑا سا چیزیں تو کھانے کو ملے, لے کر آئیں, بچوں کو بھی دیں, خود بھی کھائیں. تو اتنا تو خیال کرنا چاہیے, کم از کم ایک مہینے تک ہی کر لیجیے آپ لوگ نا. پتہ نہیں کیوں نہیں کر رہے, کیوں نہیں خیال آ رہا پبلک کا نا. اتنا ٹیکس بھی لے رہے ہیں, اور اپنی ضروریات اگر ایک مہینے کے لیے آپ کم کر لیں گے تو کیا فرق پڑ جائے گا؟ کون سی شان میں فرق پڑ جائے گا؟ لائف اسٹائل میں فرق پڑ جائے گا. کم از کم ان کو روٹی تو کھانے دیں آپ لوگ. یہ چند نیوز تھیں, اور میں نے کہا میں آپ کو بتاؤں. میرا چینل ہے جی 7RYK, ہو سکے تو سبسکرائب بھی کیجیے گا, اور لائک یا ڈس لائک بھی کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.